ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ٹاؤن شپ رانا اشفاق صاحب. ان سے جانتے ہیں یہ گرین ٹاؤن کا جو کیس ہے 4 سالہ مقتولہ فاطمہ جو ہے جسے اس کی سوتیلی ماں نے اور باپ نے قتل کیا. اس قتل کے محرکات کیا تھے, کس طرح سے انہوں نے اس کی سوتیلی ماں کو اور اس کے والد کو گلٹی فیل کیا اور ان کو اریسٹ کیا. اس کیس کے حوالے سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس میں شاید کوئی جو ملزمہ ہے نازیہ وہ کوئی کالا جادو کرتی تھی یا کچھ ایسے عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ بچوں کو تشدد کا نشانہ بناتی تھی. تو اس حوالے سے مزید ڈیٹیل جانتے ہیں رانا اشفاق صاحب کے ساتھ. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. رانا صاحب, اس کیس کے حوالے سے ذرا ہمیں ڈیٹیل بتائیے گا کہ یہ کیس ہوا کیا, اور یہ جو ایلیمنٹ ہے جادو ٹونے والا یہ اس میں شامل ہے یا نہیں, اور انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے, کیس کی تفتیش مکمل ہو چکی ہوئی ہے, اقبال جرم ہو گیا ہے, اور اب مزید اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کافی سنگین واقعہ ہے. اس میں ایک 4 سے 5 سال کی بچی کی جان گئی ہے, اور اس کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا باپ اس میں شامل ہے, اور اس کی سوتیلی ماں اس گھنونے واردات میں ملوث ہے. یہ ہمیں اطلاع ملتی ہے ہاسپٹل سے کہ اس طرح کی بچی کی ایک ڈیڈ باڈی آئی ہے جس کی موت کچھ مشکوک حالات میں ہوئی ہے. جب ہاسپٹل ہماری ٹیم پہنچتی ہے انویسٹیگیشن کی, آپریشن کی, تو ان کو حالات مشکوک نظر آتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بچی کو سانپ کاٹا ہے, لیکن اس کے جو علامات ہوتی ہیں یا اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سانپ کے کاٹے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا, اور بچی کے جسم پر تشدد کے نشان ہوتے ہیں. تو اس کو پھر اس لیے اس کیس کو آگے لے کے چل کے تو پرچہ درج کیا جاتا ہے. پرچہ درج کرنے کے بعد جس وقت ملاحظہ موقع کرنے ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ عجیب و غریب مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس بچی کے گھر میں جس میں وہ اپنی سوتیلی والدہ اور اپنے والد کے ساتھ رہ رہی تھی, اس میں جادو ٹونے کی طرح کی کوئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. جیسے کہ کچھ اس میں کوئی کٹے ہوئے بال شاپروں میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں, کچھ نقش و نگار اس طرح کے, کچھ ان میں عجیب عجیب سی عبارتیں لکھی ہوئی, تو جن کو بظاہر جو ہے وہ کسی آپ اس کو کالا جادو کہہ لیں یا اس کو تعویذ ٹونے کہہ لیں, وہ اس میں استعمال کرتے ہیں. مورتیاں بھی کچھ ملی وہاں پہ, انسانی ہڈیاں, اس قسم کی چیزیں کوئی؟ انسانی ہڈیاں تو ایسا نہیں, لیکن مورتیوں کی تصویریں اور اس طرح کے کوئی ہندوؤں کی ایک آدھی کتاب, سلیب وہ جو ہوتی ہے کرسچنس کی, وہ اس طرح کی مختلف چیزیں ملیں. اور پھر ہم نے جب اس چیز کا پتہ کیا کہ یہ کیوں ہیں, تو محلے میں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تعویذ وغیرہ بھی لوگوں کو دیتی تھی, اور اس کے علاوہ یہ جادو کے کام میں بھی ملوث تھی. اور جب اس کا ہم نے انٹیروگیٹ کیا تو یہ اس وقت بھی اس نے کہا کہ جی میرے پاس جو ہے وہ جن حاضری دیتے ہیں, اور بہت سارے جن ہیں لاکھوں کی تعداد میں, وہ میرے حاضر ہو جاتے ہیں, میرے حکم مانتے ہیں, میں ان کو اس طرح سے, یعنی عجیب و غریب اس کی جو تھی وہ. لیکن جس وقت انٹیروگیٹ کیا پھر انہوں نے اپنے اس گھنونے جرم کا اعتراف کیا, اور انہوں نے بتایا کہ اس بچی کو تشدد کے ذریعے مارا گیا ہے. اس بچی کو سر کے اوپر ایک ڈنڈے سے وار کیا گیا, جس سے اس بچی کی طبیعت خراب ہوئی. اب یہ اتنے ظالم لوگ تھے کہ بجائے اس کے کہ اس وقت بچی کو ہاسپٹل لے جاتے, انہوں نے اس کو تڑپنے دیا, اور جب وہ بچی تڑپ کے اس کی جان نکل گئی تو پھر یہ اس کو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہاسپٹل لے کے گئے. وہ بھی صبح جا کے 5-6 بجے یہ ہاسپٹل میں پہنچے, جبکہ یہ انسیڈنٹ رات کا تھا. اس طرح سے اب ہم نے اس کیس کے تمام شواہد اکٹھے کیے, تمام جو انٹیروگیشن تھی وہ کمپلیٹ کی, محلے داروں کے بیانات. بچی جو تھی یہ اپنی سوتیلی والدہ کے ساتھ رہ رہی تھی. اس کی جو اصل والدہ ہے وہ چونکہ ڈیورس ہو چکی ہے لہٰذا وہ کسی اور شہر میں رہتی ہے. اس بچی اور اس کی ایک اور بہن اور ایک اور بھائی بھی اسی سوتیلی والدہ کے پاس رہتے ہیں. لیکن جب ہم نے ان بچوں سے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بچے بہت سخت گھبرائے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, بہت زیادہ سہمے ہوئے تھے, یعنی کہ وہ کوئی بات بتانے کے قابل نہیں تھے. ظاہر ہے وہ بچے تھے, ہم نے ان کو پھر اسی پیار سے طریقے سے ہینڈل کیا, لیکن ان کی باتوں سے ہمیں اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو تشدد والا سلسلہ تھا یہ گھر میں جاری تھا. ایون اس سے جو چھوٹی بچی تھی اس کے جسم پر بھی تشدد کے نشانات تھے, جس کا ہم نے اس کیس میں میڈیکل بھی کروایا ہے. اور ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی اس کیس کا پہلو ایسا نہ رہ جائے کہ جو
قانون کے سامنے پیش نہ ہو، جو ہم عدالت میں سبمٹ نہ کریں. ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ مکمل کر کے اپنا چلان مکمل کر لیا اور اس کو جلد ہم عدالت میں جمع کروا دیں گے، تاکہ یہ ایسا ایک گھنونا جرم ہے جس میں بہت ایک معصوم بچی اس کی جان گئی ہے، تو یہ اور کسی کو اس طرح کی جرت نہ ہو، تاکہ اس کو ایک عبرتناک سزا ملے. اور جو مدعیہ ہے، جو اس کی اصل والدہ ہے، وہ ہماری مدعیہ ہے، اس کے ساتھ ہم پورے لائزون میں ہیں. اس سے ہم ہر چیز جو ہے وہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور اس کیس کو مضبوط بنا کے انشاءاللہ ان کو سزا دلوائیں گے. اچھا رانا صاحب، جو ملزم ہے وہ بچی کا سگا باپ ہے. اس کو جب گرفتار کیا تب سے انٹروگیٹ بھی کر رہے ہیں، ریمانڈ پر بھی آپ کے پاس رہے ہیں وہ. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کو کوئی پشیمانی، کوئی شرمندگی ہے، کوئی پچھتاوا ہے کہ اپنی معصوم بچی کو کس طرح سے قتل کیا انہوں نے، یا اس کے سامنے قتل کی گئی؟ یہ جو ہے نا، یہ ایک مجرمانہ ذہنیت ہوتی ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مجرم ایسا ملے کہ جس کو اپنے جرم کا احساس ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو اس پہ. پہلے یہ لوگ ویسے ہی انکار کرتے رہے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کہ جی وہ تو سانپ کاٹ گیا تھا، ایک سانپ نظر آیا تھا، اس کی لال دم تھی، یعنی کہ انہوں نے ہمیں چکر دینے کی ہر کوشش کی. اور پھر جس وقت یہ چیزیں ایکسپوز ہوئیں، پھر انہوں نے اعتراف کیا. اس کے بعد بھی ہم نے اس کے سگے باپ کے چہرے پہ یا اس کی سوتیلی ماں کے چہرے پہ ندامت یا شرمندگی کے کوئی آثار نہیں دیکھے، بلکہ وہ اپنے مختلف طرح کے اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ بس پتہ لگے کہ جی ہم نے جو کیا ہے بس وہ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جب انسان اس طرح کا جرم کرتا ہے تو بیسیکلی اس کا ضمیر تو مر جاتا ہے. اگر اس کا ضمیر زندہ ہو تو ویسا کام کبھی بھی نہ کرے. رن صاحب، جو چیزیں وہاں سے برآمد ہوئیں، آپ نے بتایا کہ وہ مورتیوں کی تصاویر، نقش نگار اور بال جو تھے، اس کا تفتیش میں کیا رول ہے؟ اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی دفعہ لگتی ہے، یا آگے کورٹ میں جا کر یہ چیزیں کس طرح سے جسٹیفائڈ ہوں گی کہ یہ کوئی جادو ٹونا کرتے تھے یا جادو ٹونے کی وجہ سے یہ بچوں پر ٹارچر کیا کرتے تھے؟ ہم نے جو چیزیں بھی ہمیں ملاحظہ موقع کے دوران ملی ہیں، ان میں سے جو چیزیں قانون اس کو پروو کرنے کے لیے وٹنس کے طور پہ ضروری تھیں، ان کو ہم نے قبضے میں لیا ہے. ان کو ہم ویسے ہی جو ہے وہ ریکوری میمو بنا کے کورٹ میں پروڈیوس کریں گے. اس کے علاوہ جو آپ جرم کہہ رہے ہیں، دیکھیں جب ایک مین جرم ہے نا 302، جب وہ جرم تو 302 سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. باقی چیزیں اگر ہم اس کو کسی اور طرف لے کے جائیں گے تو پھر یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی پیچھے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو 302 کی قتل کی سزا ملے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کو سپورٹیو کے طور پہ ہم استعمال کریں گے. جیسے کہ انہوں نے یہ جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں ان کو ہم قبضے میں لیں گے، ان کا جو ہے وہ وٹنس پروف اس کا بنائیں گے اور وہ عدالت میں سبمٹ کریں گے، تاکہ وہاں سے ان کی بچت کا کوئی کسی قسم کا گنجائش نہ رہ جائے. اچھا، یہ جو ملزمہ ہے نازیہ، اس کے متعلق پتہ لگا ہے کہ یہ پہلے سے بھی شادی شدہ تھی، اور جو اس کا پہلا خاوند ہے خالد، وہ اصل کالا جادو کرتا ہے، کو جادو ٹونے کے کام کرتا ہے، قبرستانوں میں بھی آنا جانا ہے، اور اس کی بیک گراؤنڈ ساری کافی لوگوں سے پتہ لگا اسی قسم کی ہے. تو اس کیس میں نازیہ سے تو وہ رابطے میں تھا، اس کا رابطہ تھا، 7 بچے ہیں اس خاوند سے، پہلے خاوند سے. تو اس کا کوئی رول اس میں سامنے آیا ہے خالد کا، یا وہ کہیں کسی جگہ پر انوالومنٹ اس کی ہو؟ اس کی جو پہلی شادی تھی اس عورت کی، اس سے جیسے آپ نے بتایا اس میں سے بچے بھی ہیں، لیکن وہ بچے اس عورت کے پاس نہیں رہتے، وہ بچے اپنے باپ کے پاس رہتے ہیں. اور یہ بچے جو ستیلے بچے ہیں، یہ اس کے پاس تینوں بچے تقریباً کچھ عرصے سے اس کے پاس رہ رہے تھے. ابھی تک اس کے کسی کبھی کام میں ہمیں اس طرح کا کوئی پروف نہیں ملا کہ اس میں اس کا جو سابقہ خاوند ہے وہ ملوث ہو، لیکن تفتیش ابھی جاری ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی بھی جو کوئی پہلو ہوگا، جیسے کوئی تفتیش میں کوئی اور بندہ سامنے آ جائے گا، کوئی اور ثبوت سامنے آ جائے گا، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر کے تو اس کیس کو مکمل کریں گے. آپ کی طرف سے تفتیش مکمل ہو چکی ہوئی ہے اور ملزموں نے اعتراف جرم بھی کیا ہے، آپ اپنا کام مکمل کر چکے ہیں؟ جی بالکل، ہم نے اس میں کوئی لیکوناز نہیں چھوڑے ہوئے، ہم نے اپنی تفتیش پوری کی ہے، ان کا اعتراف جرم بھی ہے. اس کے علاوہ ان جو بھی اویلیبل ثبوت تھے وہ سارے بھی ہمارے پاس ہیں، اور ہم نے اپنا چلان کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے. اچھا ران صاحب، اس میں ایک بہت اہم چیز ہے، ایف آئی آر جو درج کی ہے اس میں مدعیہ تو اس کی بچی کی والدہ ہے شفق،
وہ کوئی سیدھی سادی سی خاتون ہے, اس کی ایج بھی اتنی نہیں ہے, فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس کا کوئی ایسا اسٹرانگ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے اس کو خاتون کو اتنی. اب اس کیس میں جو گواہ ہے وہ ملزم اشفاق جو ہے اس کا سگا بڑا بھائی ہے منظور. اب آگے چل کے کورٹ میں, کیونکہ اس کیس کے حوالے سے نا کافی باتیں سامنے آئیں کہ ان کی 2 سال سے جب یہ جھگڑے چل رہے تھے, جو معاملات تھے, تو اس میں کئی دفعہ اس نے اپنی بیوی کو, شفق کو, جو مدعیہ ہے اس مقدمے کی, اس کو گھر سے نکال بھی دیا, اس کے ماں باپ کے گھر بھجوا دیا, بچوں کو بھی بھجوا دیا. پھر بعد میں وہ اشفاق انہی کے منتے ترلے کرتا تھا اپنے بھائیوں کے, تو وہ کئی دفعہ سخت رویہ بھی اپناتے تھے, لیکن کیونکہ ان کا سگا بھائی تھا وہ, تو وہ پھر اس کو معاف کر دیتے تھے اور پھر معاملات کو اسی طرح لے کر چلتے تھے. اب آگے اس کیس کے حوالے سے جو میرا مقصد ہے بات کرنے کا, کہ ہیں تو وہ آپس میں سگے بھائی, آگے جا کے اگر کوئی ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو اپنے ملزم بھائی کے لیے, اور وہ اپنی گواہی سے منحرف ہو جائے یا چینج کریں اپنی گواہی, تو اس کو ملزم کو کوئی چانس ہے کہ آگے کوئی ریلیف مل جائے گا یا اس کی جان چھوٹ جائے گی اس کیس کے حوالے سے؟ مرزا صاحب دیکھیں, جو کیس ہوتا ہے کوئی بھی, اس کا جو کمپلیننٹ بنتا ہے وہ تو اس کے کسی سگے نہیں بننا ہے. اس کی جو والدہ ہے اس سے تو سگا اس کا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ کمپلیننٹ تو اس نے ہی بننا تھا. وہ کمپلیننٹ بن گئی, وہ اپنے کیس کی پیروی کرنا بھی چاہتی ہے. جو یہ اس کا باپ ہے بچی کا, جس کے اوپر FIR ہوئی ہے اور جو اس میں مجرم ہے, اس کی حرکات جو ہیں وہ اس کے گھر والے بھی پسند نہیں کرتے, کیونکہ وہ اس عورت کے چنگل میں آ کے, وہ بھی اس کا جو ہے نا رویہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس نے جو جرم کیا ہے اس کو سزا ملے اس کی. وہ اس میں اس کی ہیلپ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. ہم نے اس پہلو کو آلریڈی پہلے دیکھ چکے ہیں, اس کے بعد ہی ہم نے اس کو مدعیہ بنایا, اس کے بعد ہی ہم نے گواہان رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا کوئی سگا رشتہ دار نہ ہو جس کا کنسرن ہے, تو آپ کو پتہ ہے کوئی محلے دار یا کوئی ادھر ادھر کا بندہ تو گواہی دیتا نہیں. گواہی ایک لینتھی پروسیس ہے, وہ کوئی ایسا بندہ ہی دے سکتا ہے جس کو آپ کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ ہو یا اس کو کوئی ایسا. اب اس میں جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ اپنی گواہی سے پھرتا ہے تو اس کے لیے بھی قانون میں رستہ ہے, اور لیکن اگر کوئی ایسا ہو بھی جائے تو پھر بھی اس کیس میں فیکٹس جو ہے وہ اتنے پرومیننٹ ہیں کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بچت کا کوئی چانس نہیں ہے. اچھا, آخر میں رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس قتل کے محرکات جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کہ وہ خاتون جو تھی وہ کچھ جو پراپرٹی تھی اس کی اشفاق کے جو نام تھی وہ اپنے نام کروانا چاہتی تھی, اور اس کے جو اہل خانہ ہیں اشفاق کے جو بھائی وغیرہ ہیں وہ کہتے تھے اس خاتون کا ٹارگٹ اینڈ میں اشفاق بھی تھا, اس نے اس کو بھی مارنا تھا, پلان اس کا یہی تھا. اشفاق کیونکہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ منتھلی ارن کرتا تھا, تو اس کو پھنسانے کا مقصد اور اس بچی کے قتل کا مقصد کیا آپ کے سامنے آیا؟ دیکھیں, بچی جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے نا بچے اس کے علاوہ 3 اور بھی ہیں. ایک چھوٹی بچی ہے جو کہ اپنی اصل والدہ کے پاس رہتی ہے, اس کے علاوہ یہ 3 بچے اس سوتیلی والدہ کے پاس رہ رہے تھے. اس میں پراپرٹی کا عنصر اتنا زیادہ نظر نہیں آ سکتا, اس لیے کہ ایک بچی کے مرنے سے تو پراپرٹی کو کوئی وہ نہ ڈویژن ہونی ہے نہ کوئی کچھ ہونا ہے, اور نہ ہی کوئی اتنی خاص اس کی پراپرٹی ہے. یہ صرف ایک دماغ کا خناس ہے جس کاموں میں وہ پڑی ہوئی تھی نا, کہ یہ جادو اور یہ حاضری اور جن اور اس طرح سے, وہ ایک قسم کے اس مینٹل کنڈیشن میں ہے کہ وہ اس حالت میں بچی کے اوپر تشدد کرتی تھی, اور وہ بچی پہ تشدد کرتے کرتے ہی اس نے اس کے سر میں ڈنڈا مارا ہے. جو ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی اپنے ہو, جیسے جادو کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ جی اس کا کوئی خون چاہیے ہوتا ہے یا جو بھی چاہیے, وہ اس کا یہ والا ایلیمنٹ اس پہ زیادہ ہے. باقی اس میں ابھی اور ہمیں اس طرح کا کوئی نہیں ملا کہ وہ اپنے خامد کو بھی شکار کرنا چاہ رہی ہو یا اس کو مارنا چاہ رہی ہو. وہ تو اس کیس میں اس کے برابر ملوث ہے, کیونکہ اس نے بھی ہمیں کوئی نہیں نہ دیا, وہ بھی جھوٹ بولتا رہا. وہ بھی جھوٹ بولتا رہا کہ جی یہ بچی گری تھی, یہ بچی کو سانپ کاٹا تھا, تو وہ اس لیے وہ تو اس میں پورا ملوث ہے. یہ دونوں اکٹھے ہیں, ساتھ ہیں, تو ان کا اس لیے اس میں کوئی ایسا چانس نہیں ہے. بہت شکریہ رانا صاحب. بالکل آپ نے DSP رانا اشفاق صاحب جو ہیں اس کی تفتیش کی, انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا بھی انہوں نے کیس کے حوالے سے, اور ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں ملزموں کو, اشفاق اور جو اس کی دوسری بیوی ہے نازیہ, اس کو سزا عدالتوں سے دلوائی جائے گی. مضبوط چلان جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے, اور تمام تر گواہیاں اور تمام تر ثبوت جو ہیں وہ چلان کے ساتھ لگائے گئے ہیں, اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. بالکل ان لوگوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا بھی چاہیے, اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, تاکہ آئندہ معاشرے میں ہمارے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پیش نہ آ سکیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام بے نقاب میں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
ہے.